الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مل کر گنبد خضرا کی چھاؤں میں آرام فرمانے والے آقا مصطفیٰ تاجدار کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں عشق و محبت و عقیدت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و سندنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے اس پرفتن دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ہی مشکل ہو چلا ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف کچھ چند لوگ ایسے ہیں جو کھاتے تو اسلام کا نام لے کر کے ہیں لیکن گن اور کسی کا گاتے ہیں. ابھی ایک فتنہ نمودار ہوا ہے ہندوستان کی سرزمین پر جس کا نام وسیم رضوی ہے. اس نے قرآن مقدس میں چینجنگ کی بات کی ہے، قرآن مقدس میں تبدیلی کی بات کی ہے، قرآن مقدس سے آیات کو ہٹانے کی بات کی ہے. تو اس بدبخت کو یہ نہیں معلوم ہے کہ آج سے پہلے توریت بھی نازل ہوئی، زبور بھی نازل ہوئی، انجیل بھی نازل ہوئی اور کم و بیش 114 صحائف نازل ہوئے چھوٹے بڑے ملا کر کے. سارے کے سارے اب نہ تو توریت اپنی اصل شکل میں موجود ہے، نہ تو انجیل اپنی اصل شکل میں موجود ہے، نہ تو زبور اپنی اصل شکل میں موجود ہے اور صحائف بھی وہ بھی اپنی شکل میں موجود نہیں ہے. لیکن قرآن اپنی اصل شکل میں موجود ہے. اس بدبخت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کو صرف ایک تنہا آدمی نہیں بلکہ پوری دنیا میں کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں ایسے حفاظ ہیں جنہوں نے قرآن مقدس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رکھا ہے. تم کاغذ کے اوراق پر سے تو تم قرآن کی آیات کو ہٹا دو گے، کاغذ کے ورق سے قرآن میں تم تبدیلی لا سکتے ہو. پریس کی مدد سے، پریس کے ذریعے سے تم قرآن کو تو چینج کر سکتے ہو، لیکن وہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جو حفاظ کرام آج دنیا میں موجود ہیں ان کے سینوں سے کیسے نکالو گے؟ اور تم کاغذ سے تم قرآن نہیں دیکھ رہے ہو، تم اسلام مذہب پر عمل نہیں کر رہے ہو، تم اسلام پر نہیں چل رہے ہو، بلکہ تم اسلام کو اس قدر بنانا چاہتے ہو، اس طریقے سے بنانا چاہتے ہو کہ میری طبیعت کے مطابق ہو. قرآن مقدس میں شراب پینا حرام ہے، قرآن مقدس میں زنا کرنا حرام ہے، قرآن مقدس میں ہر وہ باتیں جو اسلام کے خلاف ہیں وہ ساری حرام بتائی گئی ہیں. اب تم قرآن میں چینجنگ کر کے ان ساری چیزوں کو حلال بنانا چاہتے ہو؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. تم اپنی طبیعت کے مطابق کرنا چاہو تو اپنی کتاب چھپوا لو. اور اس بدبخت نے، وسیم رضوی نے کتاب چھپوائی بھی ہے اور حضور پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے ایک کتاب چھپوائی ہے اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگ جانیں گے تو اسلام سے دوری اختیار کریں گے. ارے بدبخت، جس نے مصطفیٰ کو جان لیا نا وہ مصطفیٰ والا ہو گیا.
جس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ لی، وہ مصطفیٰ والا ہو گیا، نبی والا ہو گیا، اسلام میں شامل ہو گیا، اور تو اسلام سے دور ہونے کی بات کرتا ہے۔ تیری کتاب کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ جو شاک ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو صحیح معنوں میں پڑھنا چاہتے ہیں، وہ تیری کتاب کو پڑھنا تو دور کی بات، تیری کتاب کی طرف اپنے آنکھ کو بھی کرنا گوارا نہیں کریں گے، اس طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، اس لیے کہ تو مصطفیٰ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ مصطفیٰ کی شان نہ اس سے پہلے گھٹی تھی اور نہ گھٹی ہے اور نہ گھٹے گی، اس لیے کہ مصطفیٰ کی شان کو کسی ایرے غیر نتھو خیرے نے نہیں بڑھایا ہے، بلکہ اس رب نے بڑھایا ہے جس رب نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ اس رب نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بلند فرمائی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ کی برتریت کو، آپ کے مقام کو آپ کے رب نے بڑھایا ہے، کسی دنیا دار کی ضرورت نہیں تھی۔ اور مصطفیٰ، تیری کتاب پڑھ کر کے لوگ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنا چھوڑ دیں گے۔ 1450 برس ہو گئے، گزر گئے، اس سے بھی زیادہ گزر گئے۔ اس دور میں تیرے ہی جیسے، تو کسی اور کی اولاد نہیں، انہی کی اولاد ہے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا بھی اور آپ کے معجزات بھی دیکھے، لیکن اللہ نے توفیق نہیں فرمائی کہ مصطفیٰ کا دامن تھام لے۔ مصطفیٰ کا دامن وہی تھامتا ہے جو مصطفیٰ جس کو اللہ رب العزت توفیق دیتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وابستگی وہی رکھتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ تیرے نصیب میں وہ توفیق ہے ہی نہیں، تجھے تو صرف اور صرف چاٹو کاری سے مطلب ہے، چاٹنے سے مطلب ہے کہ میرا عہدہ، مجھ کو منتری بنا دیا جائے، مجھ کو اعلیٰ پد مل جائے، مجھ کو مقام مل جائے، مجھ کو رتبہ مل جائے، لیکن تم اس رتبے کے چکر میں یہ مت بھول جانا کہ پوری دنیا ایک دن فنا ہوگی، پوری دنیا کو ایک دن فنا ہونا ہے۔ جتنے بھی لوگ آئے ہیں، چاہے اس کاسٹ کا ہو، چاہے اس کاسٹ کا ہو، چاہے اس مذہب کا ہو، چاہے اس مذہب کا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، سارے لوگوں کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، سارے لوگوں کو ایک دن موت آنی ہے، اور اس موت کے بعد جو حشر ہونے والا ہے اس کے لیے تیار رہنا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت سے کھلواڑ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، آسان بات نہیں ہے۔ اور قرآن میں تبدیلی، قرآن میں چینجنگ کوئی آسانی بات نہیں ہے۔ قرآن میں چینجنگ نہ پہلے ہوئی تھی اور نہ آج ہوئی ہے اور نہ ہوگی، اس لیے کہ اس قرآن کے حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لے رکھا ہے۔ توریت نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، 114 صحائف نازل ہوئے، ساروں میں تو سب اپنی شکل میں، کوئی بھی اپنی شکل میں موجود نہیں ہے، لیکن آج قرآن اپنی شکل میں موجود کیوں ہے جانتے ہو؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مقدس نازل ہو رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مقدس نازل ہو رہا تھا۔ اس وقت آپ بے چین و بے قرار تھے، آپ کے آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب جاری تھے، آپ اس سوچ میں پڑے تھے کہ ہم سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے، ہم سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے بہت ساری آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، بہت ساری کتابوں کو نازل فرمایا جو آج اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے۔ وہ کتاب یا تو اس نبی کے دور میں بدل گئی یا اس نبی کے بعد بدلی ہے۔ اب تو میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، پروردگار عالم میں تیرا آخری نبی ہوں۔ تو نے اور کتابوں کو تو تبدیل کر دیا، چینج کر دیا، چونکہ اس کے بعد نبی آنے والے تھے، اس کے بعد انبیاء تشریف لانے والے تھے، اس کے بعد پیغمبر تشریف لانے والے تھے، اس کے بعد میسنجر تشریف لانے والے تھے، تو نے چینج کیا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی ملال نہیں،
لیکن پروردگار عالم تو تو مجھ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ قرآن نازل فرما رہا ہے، اس قرآن کو، یہ قرآن نازل ہوگا، میرے بعد اگر اس قرآن میں تبدیلی آئی تو میری امت کس چیز سے، کس کتاب سے رہنمائی حاصل کرے گی، کس کتاب پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارے گی؟ مصطفیٰ رو رہے تھے، بے چین و بے قرار تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ خیال، یہ ادا مصطفیٰ کی رب کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ میرے محبوب آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی، ساری کتابیں چینج ہو گئی، تبدیل ہو گئی، بدل گئی، لیکن میرے محبوب آپ گھبرائیے مت، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کو تکلیف لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس قرآن کو اتارنے والا میں ہی ہوں، اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہوگی۔ اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، اس کتاب میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، اور اس کتاب کے ذریعے سے آپ کی امت اس پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارے گی، اپنی دنیا بھی سنوارے گی اور اپنی آخرت بھی سنوارے گی۔ جب رب فرما رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ میں نے اس کتاب کو نازل فرمایا اور اس کتاب کی ذمہ داری میری ہے، میں اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں، تو جب اس رب نے، اس ذات نے، جس نے ہم کو، آپ کو، پوری کائنات کو، پوری دنیا کو پیدا فرمایا ہے، جب اس رب نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے تو بھلا کون ہے جو اس کتاب میں تبدیلی لا سکتا ہے؟ اس کتاب میں پوری دنیا بھی اگر طاقت لگا لے، بہتوں نے طاقت لگائی، بہتوں نے زور لگایا، بہتوں نے کوششیں کی کہ اس میں تبدیلی لا دی جائے، اس میں چینجنگ لا دی جائے، اس میں بدلاؤ کر دیا جائے، طبیعت کے مطابق قرآن کو کر دیا جائے، بہت سارے لوگوں نے، حضور کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی، کوئی ایک آیت کے برابر بھی قرآن جیسی آیت نہیں لا سکا، سب ناکام رہے۔ تو ذرا سوچئے، یہ آج چند دن کے جو ستہ کے ہوس کے لیے، ستہ کی لالچ کے لیے اپنے عاقبت کو خراب کر کے قرآن میں تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ ان نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن مقدس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لے رکھا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ عمر فاروق اعظم اور صدیق اکبر کے زمانے میں، یہ حضور پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو قرآن تھا وہ صحیح تھا، پھر اس کے بعد عمر فاروق اعظم نے اور صدیق اکبر نے، عثمان غنی نے اس میں چینجنگ کروا دی، تبدیلی کروا دی۔ چلو میں مانتا ہوں، چلو انہوں نے تبدیلی کروا دی، انہوں نے چینجنگ کروا دی ہے، ایسا تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سے اور آپ سے زیادہ حضور کے ماننے والے وہ تھے، حضور پر جان چھڑکنے والے وہ تھے، حضور پر مال نچھاور کرنے والے وہ تھے، ہم سے اور آپ سے زیادہ۔ ہم تو ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے، دھول کے برابر بھی نہیں ہے، ایک جو کڑا ہوتا ہے، ایک ریشہ جو ہوتا ہے، اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ حضور کو جاننے والے وہ تھے، ہم سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والے وہ تھے، ہم سے زیادہ حضور سے پیار کرنے والے وہ تھے۔ ہم تو کچھ نہیں ہیں ان کے آگے، وہ بھلا کیسے تبدیلی کر سکتے ہیں؟ مان لو گے اگر اس کے کہنے کے مطابق، وسیم رضوی کہتا ہے نا کہ عمر فاروق اعظم نے، صدیق اکبر نے اور عثمان غنی نے مل کر کے جو ہے یہ تبدیلی کر دی ہے، چینجنگ کر دی ہے، تو عمر فاروق اعظم کے بعد، صدیق اکبر کے بعد، عثمان غنی کے بعد مولائے کائنات کا بھی دور آیا ہے۔ حضور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی تشریف لائے، خلافت کی کرسی پر بیٹھے، آپ خلیفہ بنے ہیں، تم تو ان کو مانتے ہو نا، مولائے کائنات کو سب سے زیادہ تم ہی مانتے ہو تمہارے کہنے کے مطابق۔ تو جب انہوں نے، عمر فاروق اعظم نے، صدیق اکبر نے، عثمان غنی نے جب چینجنگ کی تھی تو مولائے کائنات کی بھی خلافت آئی ہے۔ مولائے کائنات کو یہ چینجنگ نظر نہیں آئی، مولائے کائنات کو یہ تبدیلی نظر نہیں آئی، ساری چیزیں نظر آئی۔ مولائے کائنات جانتے تھے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے۔ اگر چینجنگ
کا مسئلہ ہوتا تو سب سے پہلے مولائے کائنات کھڑے ہوتے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہوتے، اس لیے کہ حضور پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک و شبہات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ مولائے کائنات چپ بیٹھے رہتے، خاموش بیٹھے رہتے۔ اگر چینجنگ ہوئی ہوتی، تبدیلی ہوئی ہوتی تو ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں، مولائے کائنات ہونے ہی نہیں دیتے، اور چینجنگ ہوئی ہی نہیں تو یہ سب بات ہی کہاں سے آئے گی؟ یہ تو طبیعت کے مطابق، اس کی طبیعت جو چاہ رہی ہے، یہ ستے کی ہوس، ستے کی لالچ میں کہ مجھ کو عہدہ دے دیا جائے، مجھ کو منتری بنا دیا جائے، مجھ سے فلانا خوش ہو جائے، مجھ سے ڈھکانا خوش ہو جائے۔ یاد رکھو، جس سے اللہ اس کا حبیب ناراض ہے، دنیا میں چاہے جس کو خوش کر لو، دنیا میں چاہے جس کو خوش کر لیا جائے، کسی کام کی نہیں ہے۔ دنیا میں 4 دن اپنی زندگی گزار لو گے، چند دن اپنی زندگی مال و دولت کے اس میں گزار لو گے، مال و دولت حاصل کرنے میں گزار لو گے۔ ان کو خوش کر کے مال حاصل کر لیا، ان کو خوش کر کے مال حاصل کر لیا، ان کو راضی کر کے مال حاصل کر لیا، ان کو راضی کر کے ستہ حاصل کر لی، ان کو راضی کر کے جو ہے عہدہ حاصل کر لیا، مقام حاصل کر لیا۔ لیکن جس سے اللہ اور اس کا حبیب ناخوش ہے، ناراض ہے، اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے، یاد رکھنا۔ اور قرآن میں تبدیلی کوئی نہیں لا سکتا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس میں قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہات کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اور یہ جو جہاد کا لفظ استعمال کرتا ہے نا، کہ اس میں جہاد کا لفظ ہے، اس میں مار پیٹ کا لفظ ہے، کچھ 26 آیتیں وہ بتا رہا تھا۔ یہ جہاد، اس نے تو سمجھا ہی نہیں جہاد کس کو کہتے ہیں، اس نے تو جاننے کی کوشش ہی نہیں کہ جہاد کس کو کہتے ہیں۔ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس آیت میں یہ لکھا ہو کہ تم غیروں کو مارو، تم غیروں کو ایذا دو، تم غیروں کو تکلیف دو، غیروں کو ستاؤ، غیروں پر ظلم کرو۔ جہاد تو لفظ ہے، جہاد ایک ایسا لفظ ہے جس کے بارے میں ہمارے علماء کرام اور اکابرین نے جو تشریح فرمائی ہے، جو تفسیر کی ہے جہاد کی، اس کا معنی بالکل یہ نہیں ہے کہ تم غیروں کو مارتے پھرو، غیروں کو ستاتے پھرو۔ یہ جہاد لفظ استعمال اس لیے ہوا ہے، یہ جہاد جو لفظ ہے استعمال اس لیے ہوا ہے کہ جو ظالم مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ جو ظالم جو ظلم کر رہے ہیں، جو ظالم مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھانے کا نام جہاد ہے۔ اور یہ جہاد لفظ مار کاٹ کا نام نہیں ہے۔ آج یہ اپنی کرسی، اپنے عہدے کو اونچا کرنے کے لیے، اپنے کرسی کو بلند کرنے کے لیے، اپنے مقام کو بلند کرنے کے لیے کچھ بھی کر رہا ہے۔ کہیں کس سے مل رہا ہے، کہیں تلک لگوا رہا ہے، کہیں کیا کر رہا ہے، کہیں کیا کر رہا ہے۔ میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہا ہوں۔ سب مذہب ہیں، سب مذہب اپنے اپنے طریقے سے، سارے مذہب اپنے اپنے طریقے سے اس پر عمل کر رہے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے اپنے مذہب کے اعتبار سے چل رہے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ہاں مذہب اسلام ایسا مذہب ہے جس مذہب میں بالکل قطعی اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی مظلوم پر، کسی غریب پر، کسی دکھیارے پر آپ ظلم کرتے پھرو۔ مذہب اسلام امن کا مذہب ہے، مذہب اسلام شانتی کا مذہب ہے، مذہب اسلام سکون کا مذہب ہے۔ اور قرآن میں تبدیلی لانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، آسان بات نہیں ہے۔ قرآن میں تبدیلی لانا گویا اللہ سے بغاوت کرنا ہے، رسول پاک سے بغاوت کرنا ہے۔ اب اللہ کی کتاب کو اللہ جب خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، میں نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو بھلا کون تبدیل کر سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی بھی طاقت
قرآن مقدس کو تبدیل نہیں کر سکتی ہے، قرآن مقدس کو چینج نہیں کر سکتی ہے۔ اب جو قرآن مقدس میں تبدیلی لانے کی کوشش، چینجنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، گویا وہ رب سے بغاوت کر رہا ہے، اور رب سے بغاوت کر کے، اور یہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ رب کو نہیں مانتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتا ہے وہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے راستے پر کیسے چل سکتا ہے؟ جو اللہ کو نہ مانے وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر کیسے چل سکتا ہے؟ اور جو اللہ کو نہیں مانتا ہے اس کا مطلب تو یہی ہوا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، مہر لگا دی ہے کہ نہ اندر کا باہر آئے گا، نہ باہر کا اندر جائے گا، جس کا جیسا وہ رہے گا۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، لانے کے بعد میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، مصطفیٰ کی زیارت کی، مصطفیٰ سے جو معجزات صادر ہوئے ان کو بھی دیکھا، پھر بھی ایمان نہ لا سکے۔ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو کر کے مذہب اسلام کو قبول کیا ہے۔ ہم نے 1450 برس سے زائد گزر گئے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیوانے مصطفیٰ کا گن گا رہے ہیں، اور تا قیامت تک گاتے رہیں گے، اور یہ اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، مذہب اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مذہب اسلام یہ ایسی چیز ہے نا، اس کو جتنا ہی دباؤ گے، جتنا بھی دباؤ گے، وہ اتنا ہی ابھرے گا، اتنا ہی اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ آج پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کہیں آسٹریلیا میں، کہیں کہاں ملکوں سے، باہر ملکوں سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ آج فلاں شخص نے جو ہے اسلام قبول کر لیا، آج فلاں شخص نے اسلام کو قبول کیا، آج فلاں شخص نے اسلام کو قبول کیا۔ تو یہ اسلام کی حقانیت کی وجہ سے، اسلام کے مقام کی وجہ سے، اسلام سب کو برابری کا مرتبہ دیتا ہے، اسلام کبھی کسی پر ظلم کرنے کی دعوت نہیں دیتا، اسلام کبھی کسی پر ظلم کرنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ انہی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور اسلام ایسا مذہب ہے جس مذہب میں کسی کے ساتھ ناانصافی اور چھوٹا اور بڑے کا، اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ مسجد آپ جائیے، مسجد کتنا اپنے وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اور ایک جھاڑو لگانے والا بھی اگر مسجد میں داخل ہو گیا، بادشاہ بھی بغل میں کھڑا ہے اور جھاڑو لگانے والا بھی بادشاہ کے بغل میں کھڑا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز، چاہے جتنا بڑا بادشاہ ہو اپنے وقت کا، چاہے جتنا بڑا مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن مسجد اللہ کا گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے غلام ہو، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور جہاں پر بادشاہ اور غلام، بادشاہ اور غریب ایک صف میں جس مذہب میں کھڑے ہوتے ہوں، اس مذہب کے بارے میں کوئی لب کشائی کیا کر سکتا ہے؟ وہ دنیا اندازہ لگا سکتی ہے کہ جس مذہب میں بادشاہ اور غریب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہوں، اس مذہب کا تو رتبہ سب سے بلند و بالا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو مذہب ہے، مذہب اسلام، یہ مذہب اسلام اللہ کے سب سے نزدیک ہے۔ تو اس مذہب میں ہمیں جو نرمی دی گئی ہے، ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے، اس پر ہم عمل نہیں کرتے، وہ اپنی طبیعت کے مطابق، اپنے کہ کچھ اس میں چینجنگ آ جائے، اس میں تبدیلی آ جائے، کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ ساری باتیں کر رہا ہے، یہ ساری باتیں فضول ہیں۔ اور آنے والے وقتوں میں دیکھا، بڑے بڑے بادشاہوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے کوششیں کی اسلام کو مٹانے کی، بڑے بڑے لوگوں نے جو ہے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ فرعون کو دیکھو، شداد کو دیکھو، نمرود کو دیکھو، ان لوگوں کو دیکھو،
ان کا کیا حشر ہوا معلوم ہے آپ کو؟ آج بھی مصر کے میوزیم میں فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے، نہ زمین نے لیا، نہ آسمان نے لیا، نہ پانی نے لیا، کسی بھی نے نہیں لیا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ اگر کوئی مردار تالاب کے کنارے یا کہیں بھی پھینک دیا جائے تو چڑیا، چرند، پرند وہ اس کے جسم کے ایک حصے کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ نہ جانے کتنے دنوں تک اس کی لاش پڑی رہی، جب چرند و پرند نے قبول نہیں کیا۔ اس کا حشر یہ ہوا کہ آج اس کو میوزیم میں رکھنا پڑا۔ تو اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس سے آپ ٹکر لے سکو۔ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو تبدیل کرنے کی آپ کوشش کرو اور تبدیل ہو جائے گی، نہیں۔ نہ جانے کتنے حفاظ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں موجود ہیں، کسی کے سینوں سے کیسے نکالو گے؟ اور آپ پر چینج کر لو گے، چلو سینوں سے کیسے نکالو گے؟ بالکل قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لے رکھا ہے۔ ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے، ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن مقدس پر عمل کریں، اور قرآن مقدس میں جو باتیں بتائی ہوئی ہیں، جو قرآن مقدس، ہم قرآن کو اپنا آئیڈیل بنا لیں، ہم قرآن کو اپنی زندگی میں اتار لیں۔ ہمارا ایک ایک فعل، ایک ایک عمل قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم جب اس طریقے سے قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگیں گے نا، تو ابھی تو دور کی بات، بعد میں بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ بس ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ کتاب اس نے چھپوایا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا نام لکھوایا ہے، بدبخت محمد۔ اس نے نبی کے بارے میں، اس میں تو میرے ذہن سے گزری نہیں، میں نے اس کو دیکھا نہیں، بس میں نے اس کا ٹائٹل پڑھا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ ایک طرف غصہ بھی آیا، ایک طرف ہنسی بھی آئی۔ کہ غصہ اس لیے آیا کہ اس نے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے کتاب لکھی ہے، وہ جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، جو فاسق و فاجر ہے، جو معلن ہے، اس نے نبی کے بارے میں کتاب لکھی ہے۔ اور دوسری طرف ہنسی اس لیے آئی کہ بھلا وہ کیسے نبی کی شان اور نبی کی باتیں لکھ سکتا ہے؟ پاگل، مجنون بھی نہیں کہا جا سکتا اس کو، ایک طریقے سے اب آپ سمجھ لیجئے کیا کہا جا سکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، بس یہی میری اللہ رب العزت سے دعا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلائے، اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔